مصطفی لنگر ایک حسین روایت ہے جو کہ مصطفی رضاکاروں کی اب پہچان بن گیا ہے۔ الحمدللہ یہ لنگر اس کا آغاز اگر ہم سوچیں تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جب صفا کے چبوترے پر وہ صحابہ کرام جو کہ اپنی زندگی وقف کر کے وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بیویاں کھانا بناتی تھی اور وہ کھانا ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ تو یہ لنگر کی بڑی مضبوط روایت ہے اسلام کی، دین کی، اور کھانے کھلانا اور لوگوں کی یہ خدمت کرنا، اس کی جو فضیلت ہے وہ ازر من شمس ہے۔ یعنی اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ تو یہ کھانا اس حسین روایت کا، یہ جب اس کو بر صغیر پاک و ہند میں یہ روایت آئی تو اس کو صوفیہ نے اپنایا، اور صوفیہ کے جو آستانے ہیں ان کی یہ ایک انفرادی خوبی بن گئی کہ وہاں پہ جو بھی غریب، مسکین، امیر جو آتا تھا اس کو سب سے پہلے پوچھا جاتا تھا کہ ہاں جی آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو اس کو لنگر پیش کیا جاتا تھا۔ لنگر کی روایت اس لیے تھی کہ اس میں یہ کوئی پابندی نہیں تھی، جو چیز حاضر تھی وہ بڑے خلوص اور محبت سے آنے والے زائر کو پیش کر دی جاتی تھی۔ اسی روایت کا یہ تسلسل مصطفی رضاکاروں نے ملک بھر میں جاری رکھا۔ کوئی زلزلہ ہو، کوئی سیلاب ہو، کوئی آفت ہو، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے منسلک مصطفی رضاکار جس جگہ بھی مصیبت والی جگہ پہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایک کام کرتے ہیں کہ فوری طور پہ لوگوں کے لیے تازہ تیار کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اور اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہم دے رہے ہیں، اس کو وہ مصطفی لنگر کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو 2005 کا جب زلزلہ آیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ سعادت ملی کہ میں بھی اس میں خدمات انجام دے رہا تھا کہ تیسرے یا چوتھے دن جب ہم مظفر آباد پہنچے تو پورے مظفر آباد میں جہاں سب سے زیادہ یہ نقصانات ہوئے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ لاشیں ابھی پڑی ہوئی ہیں اور لوگ ابھی لگے ہوئے ہیں کہ وہ مکانوں سے لاشیں نکال، لیکن اس وقت بھی مصطفی رضاکاروں نے فوری طور پہ حضرت سائنسی علی سرکار کے دربار پر لنگر کا اہتمام کیا، اور وہ لنگر واحد لنگر تھا جو پورے مظفر آباد میں جہاں پہ پولیس والے، فوج والے، تمام لوگ وہاں سے آتے تھے اور ان کو تیار گرم کھانا ملتا تھا، جبکہ اس وقت تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ کسی کو کھانا بنا کے بھی دینے والا نہیں تھا۔ لیکن الحمدللہ یہ روایت پھر مختلف پاکستان کے اندر آنے والے جو آفات ہیں، کوئی سیلاب ہے، اس میں بھی جاری رہی، اور یہ جو لنگر خاص طور پہ جہاں پہ آج ہم بیٹھے ہیں یہ اس کو حضور داتا گنج بخش کے عرس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اور بزرگوں کی اس روایت کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی دربار ہے اس کی لازمی روایت ہے لنگر۔ تو مصطفی لنگر جو ہے اس میں الحمدللہ جو لنگر کی روایت تھوڑی سی اپنی ڈگر سے ہٹ گئی تھی کہ لنگر پہ آپ جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ لوگ جناب لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں، جگڑ رہے ہیں، سالن گر رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے مصطفی رضاکاروں نے یہ آپ اس لنگر کو دیکھیں گے کہ یہاں پہ باقاعدہ باعزت طریقے سے ٹیبل اور چیئر لگا کے اور ان کی خدمت میں لنگر پیش کیا جاتا ہے، بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک بھر سے آنے والے جو مصطفی رضاکار ہیں ان میں کئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، ان میں کئی انجینئر بھی ہیں، ان میں کئی استاد بھی ہیں جو کہ خود اپنے ہاتھوں سے لنگر لا کے ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اس مصطفی لنگر کا یہ اعزاز ہے کہ پچھلے 32 سال سے یہ ایک شربت کی سبیل سے شروع ہوا، اور الحمدللہ آج اس سے ہزاروں لوگ استفادہ کر رہے ہیں، اور 24 گھنٹے یہ 3 دن لنگر جاری رہتا ہے، اور جس وقت جس کا دل چاہے اس کو بھوک لگے تو اس کے لیے یہ لنگر حاضر ہے اور وہاں پہ لوگ تشریف لاتے ہیں۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس لنگر کی روایت کو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو توفیق ہے کہ آپ اپنے گھر کے اپنے بچوں کا کھانا بناتے ہیں تو اس میں 2 بندوں کا کھانا ایسا رکھیں محلے کے سفید پوش خاندانوں کا کہ جن کو آپ خود جا کے وہ کھانا پیش کریں گے، یار یہ آج ہماری طرف سے یہ آپ کے بچوں کے لیے ہم نے کھانا بنایا ہے۔ اس مصطفی لنگر کی روایت کو جاری رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ مصطفی رضاکار ملک کے گوشے گوشے میں اس لنگر کی روایت کو بھی اور باقی ویلفیئر کے کاموں کو بھی، ڈسپنسری ہیں، ایمبولنس سینٹر ہیں، ویلفیئر سینٹر ہیں، سلائی سینٹر ہیں، اور یہ اپنی بساط کے مطابق یہ کوششیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کوششیں اسی طرح جاری رہیں گی۔ بہت شکریہ۔